لفظ انقلاب کہاں سے آیا ہے؟ یہ قرآن کی اصطلاح نہیں ہے، حدیث کی اصطلاح نہیں ہے۔ ویسے یہ کہ اس مادے سے بہت مرتبہ قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں، اگرچہ انقلاب کے لفظی معنی ہے تبدیلی، اور یہ لفظ کسی بھی قسم کی تبدیلی کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ علمی انقلاب، صنعتی انقلاب، فوجی انقلاب، اسی طریقے سے ایک بہت بڑی تبدیلی تاریخ میں ایسی آئی تھی کہ جس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ ایک پوری امپائر جو ہے اس نے ایک دم اپنا مذہب تبدیل کر لیا۔ کانسٹنٹائن جو امپرر تھا چوتھی صدی عیسوی کے آغاز میں، وہ عیسائی ہو گیا۔ پوری امپائر جو ہے بت پرستوں پر مشتمل تھی، اور اس کے بعد پوری امپائر جو ہے، پوری مملکت سلطنت عیسائی ہو گئی۔ تو تبدیلی اتنی بڑی تاریخ انسانی میں کبھی نہیں آئی، لیکن اسے کبھی انقلاب نہیں کہا گیا۔ یعنی مذہبی تبدیلی، عقیدے کی تبدیلی، اس کو انقلاب کبھی نہیں کہا گیا۔ انقلاب کسے کہتے ہیں؟ کہ جو ہمارا اجتماعی نظام ہے اس کے کم سے کم کسی ایک پہلو پر بڑی چوٹ پڑے اور اس کے اندر تبدیلی آئے۔ سیاسی نظام بدل جائے، ملوکیت ختم ہو جائے، جمہوریت آ جائے، معاشی نظام ختم ہو جائے، سرمایہ داری ختم ہو جائے اور سوشلزم یا کمیونزم آ جائے۔ اسی طریقے سے معاشرتی تبدیلی، ایک ہے انسانوں کی اونچ نیچ۔ ہندو معاشرے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ یہ چار جو ان کی شاخیں ہیں یہ بالکل طے ہے۔ برہمن سب سے اونچا، پھر کشترگی ہے، اور پھر جو ہے ویش ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ شودر ہے۔ اب اس میں انقلاب یہ آنا کہ سب برابر ہو، یہ انقلاب ہو جائے گا۔ تو سیاسی، معاشی یا سماجی، ان تمام میدانوں میں تبدیلی ہو جائے، یا کم سے کم ایک میں بنیادی تبدیلی ہوگی تو اسے انقلاب کہے گی۔ یہ ہے اصل میں اس لفظ کا سارا پس منظر۔ تو اسلام کا انقلاب یعنی یہ کوالیفائی کرتا ہے حضور کا انقلاب جو ہے، بلکہ وہ تو اس اعتبار سے کہ جس قدر پروفاؤنڈ انقلاب وہ تھا، ہر شے بدل گئی۔ سیاسی ڈھانچہ بدل گیا، معاشی ڈھانچہ بدل گیا، سماجی ڈھانچہ بدل گیا۔ پھر یہ کہ جو انقلاب میں زیر بحث چیزیں نہیں آتی وہ بھی بدل گئی۔ عقائد بدل گئے، اخلاق بدل گئے، ذہن سہن کے اطوار بدل گئے، یہ ساری چیزیں بدل گئی۔ تو ٹوٹل ریولوشن جس کو کہا جائے گا وہ تاریخ انسانی میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک سے آیا۔ تو اب اس سے حقیقت ساری بات ہو رہی ہے۔ ہم اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں اس لیے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے عام ذہنوں تک بات پہنچ جائے، ورنہ ہماری اصطلاحات کیا؟ اقامت دین، دین کو قائم کرنا۔ یہ ظاہر بات ہے کہ دین ایک نظام کی حیثیت سے اگر کہیں قائم کرنا ہے تو پہلے جو نظام وہاں قائم ہے اس کو جڑ سے اکھیڑ کر نکالنا ہوگا، تبھی دوسرا نظام قائم ہو سکتا ہے۔ نظام دو نہیں رہ سکتے ایک جگہ پر، مذہب 100 بھی رہ سکتے۔ آج کا جو تصور ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ زندگی کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یہ دجالیت کے اہم ترین جو ہے شواہد یا مظاہر ان میں سے ہے کہ زندگی کے 2 حصے ہو گئے، مذہب اور ادھر ریاست اور سیاست۔ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ مذہب میں کیا ہے؟ عقیدہ اور کچھ عبادات اور کچھ رسومات، یہ مذہب ہے۔ اور سیاسی نظام، معاشی نظام، سماجی نظام، تعزیراتی نظام، جو آپ کو معلوم ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو لا ہے، کرمنل لا، سول لا، یہ ساری چیزیں یہ مل کر یہ ریاست بنتی ہے۔ تو یہ مذہب جو ہے 100 بھی ایک جگہ رہ سکتے ہیں، لیکن نظام تو 2 ایک نہیں رہ سکتے۔ یا تو ایک اگر سرمایہ داری ہے تو کمیونزم ممکن نہیں ہے، کمیونزم ہے تو سرمایہ داری ممکن نہیں، ملوکیت ہے تو جمہوریت کا سوال نہیں، اور جمہوریت ہے تو ملوکیت کا سوال نہیں۔ تو یہ 2 نظام ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ کسی بھی نظام کو قائم کرنے کے لیے جو پہلے وہاں پر نظام، اور یہ بھی جان لیجئے کہ کوئی جگہ بھی دنیا میں ایسی نہ کبھی رہی ہے نہ ہوگی جہاں کوئی نظام نہ ہو۔ کوئی نہ کوئی نظام تو ہوتا ہے، قبائلی نظام ہوتا ہے یا کوئی بادشاہی نظام ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نظام تو ہے۔ اس حوالے سے دین کو جب ایک نظام کی حیثیت سے قائم کرنے کی بات ہوگی
تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ پہلے سے قائم شدہ نظام کو ختم کیا جائے، جڑ سے اکھاڑا جائے اور وہاں اسلام کا نظام قائم کیا جائے. لہذا اس کا نام تبدیلی انقلاب ہے. یہ ہے اصل میں لفظ انقلاب کا پس منظر.